باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کے پاس یقینی علم آ چکا ہے، سو جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کے بعد بھی آپ سے بحث مباحثہ کرے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاؤُنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم اللہ کے سامنے آہوزاری کریں، گڑ گڑائیں، پھر ہم ان لوگوں پر جو جھوٹے ہیں اللہ کی لعنت بھیجیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے وفد کو سورہ آل عمران کی یہ آیات پڑھ کر سنائی، شروع سے لے کر یہاں تک، اور انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے دلائل پیش کیے، اور جب وہ ماننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا، جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ مباہلے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنے بچوں کو اور خواتین کو اور اپنے لوگوں کو لے کر میدان میں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جو ہم میں سے غلطی پر ہے، جھوٹا ہے، اس پر آپ کی لعنت ہو۔ چنانچہ عام طور پر ایسے موقع پہ عذاب آ جاتا ہے۔ تو عیسائیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہلت مانگی کہ ہمیں اس حوالے سے مشورے کی اجازت دیں، کچھ مہلت دے دیں۔ شام کا وقت تھا، عصر کے بعد یہ ساری گفتگو ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت عنایت فرما دی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور کچھ اپنے لوگوں کو ساتھ لیا، اور میدان میں ایک جگہ پر تشریف لے گئے اور عیسائیوں کا انتظار فرمانے لگے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد عیسائیوں نے اپنے نمائندہ لوگوں کو بھیجا، اور ان کا رات کو یہ مشورہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیات اور آپ کی گفتگو سن کر اتنا تو یقین آ گیا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے نبی کے ساتھ مباہلہ کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، 3 موقع ایسے نقل کیے گئے ہیں۔ ایک، ابو جہل نے مکہ مکرمہ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر حرم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا تو نعوذ باللہ میں آپ کی گردن دبا لوں گا اور آپ کا سر کچلنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ حرکت کرتا
تو سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ فرشتے اس کو نوچ ڈالتے اور اس کو دبوچ لیتے۔ اور دوسرا موقع یہود کو، وہ گزشتہ آیات میں گزر گیا ہے پہلے پارے میں، کہ ان سے بحث مباحثہ کرتے ہوئے ان کو کہا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم جنت ہی میں جاؤ گے تو پھر تمہیں موت سے ڈر کس چیز کا؟ تو تم ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، اور یہی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ موت سے سب سے زیادہ ڈرنے والی قوم یہود ہے، کہ اگر ان کو 1000 سال زندگی بھی ملے تب بھی یہ اور جینے کی تمنا کریں گے۔ تو جو موت سے سب سے زیادہ ڈرنے والی بزدل ترین قوم ہے، وہ مسلمانوں کے لیے مسئلہ صرف اس وجہ سے بنی ہوئی ہے کہ مسلمان ان سے بھی کہیں زیادہ بزدل ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال مٹھی بھر لوگوں نے الحمدللہ یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ موت سے ڈرنے والی قوم ہے۔ تو ان کو کہا کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر یہ موت کی تمنا کرتے تو ان میں سے کوئی شخص بھی زندہ نہ بچتا۔ اور تیسرے یہ وفد ہے کہ ان کو مباہلے کا کہا، اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو ان کے بڑے بھی تباہ ہو جاتے اور ان کے چھوٹے بڑے نہ ہوتے، یعنی جڑ اکھاڑ کے رکھ دی جاتی اور کوئی بھی ان میں سے زندہ نہ بچتا۔ تو لیکن انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی قیامت کو مانتے ہیں، آپ بھی قیامت کو مانتے ہیں، تو ہم بھی کتاب مانتے ہیں، آپ بھی کتاب مانتے ہیں، آپ ایسا فرمائیں کہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں اور ہم سے جزیہ وصول کر لیا کریں، ہم آپ کو جزیہ دیں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی امانت دار شخص کر دیں جو ہمارے معاملات میں فیصلہ کرے اور ہم سے جزیہ جو ہمارے ذمہ بنتا ہے وہ وصول کر کے آپ کو پہنچا دیا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مضبوط امانت دار آدمی تمہارے ساتھ کروں گا۔ تم دوپہر کو، یہ صبح کے وقت معاملہ ہو رہا ہے، ظہر کے وقت دوپہر کو میرے پاس آنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی بھی سرداری کی تمنا پیدا نہیں ہوئی سوائے اس موقع کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں امانت دار شخص کو بھیجوں گا۔ تو گویا کہ امانت دار ہونے کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہی ہے۔ اللہ کرے کہ میرا نام آ جائے اور مجھے نبوت کی زبان سے امانت دار ہونے کا سرٹیفکیٹ نصیب ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس دن جلدی ہی ظہر کی نماز کے لیے چلا گیا۔ پہلے بھی سارے جلدی آتے تھے لیکن کافی جلدی آ گیا، اور نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پر اپنی نظر کو دوڑایا اور میں بار بار اونچا ہو کے اپنے آپ کو سامنے کر رہا تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک مجھ پہ پڑ جائے اور آپ میرا انتخاب فرما لیں۔ لیکن آپ برابر مجمع کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی نظر پڑی اور آپ نے ان کو ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے امین ہیں، اور بخاری شریف ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح ہیں۔ سارے ہی صحابہ امانت دار تھے لیکن سب سے زیادہ امانت دار، سب سے نمایاں یہ وصف حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ بھیج دیا
اور ان کے ذمہ جو جزیہ طے کیا سالانہ، اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ 30 اونٹ سالانہ اور 30 گھوڑے، 30 نیزے اور 30 خود، سر پہ پہننے والی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی ہے لوہے کی، اس کو خود کہتے ہیں، 30 خود اور 30 زرہیں اور 2000 سوٹ کپڑوں کے، یہ سالانہ عیسائی دیا کریں گے، اور اس کے بدلے میں ان کے فیصلے، ان کے مال و جان، عزت آبرو کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ رہے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کچھ جزیے کے حوالے سے وضاحت کر کے اور ہمارے موجودہ صورتحال اور ہمارے حکمرانوں کے حالات کا تجزیہ پیش کر کے پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔